السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ وہ مسائل بتانے کی کوشش کروں گا جن کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو آپ ملاحظہ کر لیں۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے، یا آدھی بات بولے یا زیادہ، بہرحال نماز جاتی رہے گی۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے اگر کوئی مانع نہ ہو۔ مسئلہ، کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے خالی السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہہ پایا ہو، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ، زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ کسی نے سلام کیا، آپ نے اپنی زبان سے جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، اگر اشارے سے دے دیا تو نماز مکروہ ہوئی، ٹوٹے گی نہیں۔ مسئلہ، نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی۔ مسئلہ، خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی، ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا ہو تو نماز نہ گئی۔ مسئلہ، کھکارنے میں جب دو حرف نکلیں جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مسئلہ، مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو نماز جاتی رہی، امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، آہ، اوہ، اف، تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی، یعنی نہیں ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جماحی، ڈکار میں جتنے حرف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں وہ معاف ہیں، ان سے نماز نہیں جائے گی۔ چھینک آئی، کھانسی ہے، جماحی، ڈکار لی، جو اس میں حرف پیدا ہوتے ہیں جو بے اختیار نکلتے ہیں یہ معاف ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ مسئلہ، پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصدن کرنا مکروہ ہے، یعنی پھونکنا آپ سجدے میں جائیں تو کوئی چیز کو ہٹانا یہ مکروہ، اور اگر پھونکنے میں حروف پیدا ہوں جیسے اف، تف تو مفسد نماز، یعنی نماز کو توڑ دیں گے۔ مسئلہ، نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز جاتی رہی، ہاں اگر پڑھا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ مسئلہ، عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے، عمل قلیل مفسد نماز نہیں۔ اب عمل قلیل عمل کثیر کی آپ تعریف سماعت کریں۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہوئے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ کثیر پایا جاتا تو نماز نہیں ہوتی اور عمل قلیل سے نماز ہو جاتی۔
کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا نماز جاتی رہی۔ مسئلہ، قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل پایا گیا نماز جاتی رہی۔ مسئلہ، کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ، بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کر کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ تلاوت یا سجدہ نماز یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا، اس کا اعادہ نہ کیا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت، کس صورت میں بچھو سانپ کو نماز پڑھتے ہوئے مار سکتے ہیں؟ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب یا زیادہ لگانی پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، سانپ آگے سے آیا بچھو تو اس کو مار سکتے ہیں، 1 قدم بڑھا سکتے ہیں، دوسرا قدم بڑھا کے مار سکتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ 1 ضرب لگا سکتے ہیں، 2 ضرب لگا سکتے ہیں، یعنی 2 بار مار سکتے ہیں ڈنڈے سے کی چھڑی سے۔ اگر اس سے زیادہ مارنا پڑا، اس سے زیادہ چلنا پڑا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ، نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز ٹوٹ جائے۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح یعنی صحیح ہے جب سامنے گزرنے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے، یعنی دور ہے بہت تو اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر مکروہ ہوگا۔ مسئلہ، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی یوں کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، یا پھر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ یعنی آپ قیام میں کھڑے یوں کیا، پھر تھوڑی دیر قرات کی، پھر کھجا لیا، پھر قرات کی، پھر کھجا لیا، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ کھجایا بار بار ہاتھ ہٹا کے، تو اس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ مسئلہ، تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ یا اکبر کہا، یا اکبر سے کی با کے بعد الف پڑھا دیا کہ اکبار ہو گیا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا، نماز کے شروع میں جو تکبیر ہوتی ہے جس تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تو نماز شروع نہیں ہوئی۔ مسئلہ، قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں تو نماز توڑ دیتی ہے۔ مسئلہ، نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑے رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے ہم گزر جائیں، نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ مسئلہ، اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں، لیکن گھر اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ، نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترے کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سترہ کے معنی ایسی کوئی چیز جس سے آڑ ہو جائے۔ سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہو کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو یہ بھی بہتر ہے۔ سترہ دائنی بھوں کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔ مسئلہ، درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔
मसला इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी सुतरा है, मुक्तदियों के लिए अलहदा सुतरे की ज़रूरत नहीं। लिहाजा अगर मस्जिद में भी मुक्तदी के आगे से गुजर जाए, मुक्तदी के आगे से गुजर जाए जबकि इमाम के आगे से ना हो तो हर्ज नहीं। मसला नमाजी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहे तो सुबहान अल्लाह कहे या ज़ोर से क़िरात करने लगे या हाथ से इशारा कर दे, लेकिन बार बार ऐसा ना करे कि अमल कसीर होने की सूरत में नमाज जाती रहेगी। ये वो बातें बताई गई हैं आपको जिनसे हमारी नमाज टूट जाती है। तो इन बातों को बार बार सुने वीडियो को और समझें कि हमारी नमाज किस चीज़ से टूट जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।